نرمی حیا اور خوبی اخلاق دے متعلق چند حدیث مبارکہ کل دے درس دے اندر پیش کیتیاں سن۔ امام احمد امام ترمذی نے روایت کیتا ہے کہ حیا ایمان دا حصہ ہے، اور ایمان جڑا ہے نا وہ جنت دے اندر ہے۔ بےہودہ کوئی جفا ہے، اور جفا جہنم دے اندر ہے۔ فرمایا حیا ایمان ہے، جس کے اندر حیا ایمان ہوئے گا اس کے اندر حیا ہوئے گا۔ فرمایا ایمان جڑا ہے نا وہ جنت ہے، یعنی یہ جنتیاں والی چیز ہے۔ ایمان ہوئے گا تو انسان پھر جنت دے اندر جائے گا۔ اور فرمایا بےہودہ کوئی جڑا نا یہ جفا ہے، اور جفا جڑی ہے نا وہ جہنم دے اندر ہے، وہ جنت دے اندر نہیں ہوئے گی۔ فلہذا انسان نو حیا کو کم لینا چاہیے، جفا کو کم نہیں لینا چاہیے۔ امام مالک نے فرمایا کہ ہر دین واسطے ایک خلق ہوتا ہے، یعنی عادت ہوتی ہے، خصلت ہوتی ہے۔ فرمایا اسلام دا خلق جڑا نا وہ حیا ہے۔ ہوتا امام مالک دے اندر روایت موجود ہے، فرماندے نے کہ ہر دین واسطے ایک خلق ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے، خصلت ہوتی ہے۔ فرمایا اسلام دا جڑا خلق ہے نا وہ حیا ہے۔ مسلمان ہر مذہب دی ایک پہچان ہوتی ہے، مسلمانوں دی جڑی پہچان ہے نا وہ حیا ہے۔ حیا موجود ہے تے سمجھ لو کامل ایمان والا، سمجھ لو کامل ایمان والا ہے۔ پر میں نیکی اچھے اخلاق دا نا ہے، اور گناہ وہ ہے جڑا تیرے دل دی اندر کھٹ کے۔ نیکی اچھے اخلاق دا نا ہے، اچھے اخلاق دے نال پیش آ، رب رسول دے آکھے دے مطابق چل۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیتا ہے اتھو رک جا، جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیتا ہے اس کے اتنے عمل پیرا ہو۔ فرمایا اے نیکی ہے۔ گناہ کے فرمایا جڑا تیرے دل دے اندر کھٹ کے، جڑا تیرے دل دے اندر کھٹ کے او تینوں ناپسند ہوئے کہ لوگاں نو اس گل دا پتہ چل جائے۔ جس چیز نو تو پسند کرنا ہے کہ یار یہ گل لوگوں تک نہیں جانی چاہیے، فرمایا وہ گناہ، وہ چیز وہ کام جڑا تو کر رہے ہیں اور تیرا دل آندا ہے کہ پتہ کسی نو نہیں چلنا چاہیے جڑا میں یہ فیل کر رہا۔ فرمایا جڑا تیرے دل دے اندر کھٹک رہا ہے کہ لوگوں نو پتہ نہ چلے، فرمایا اے گناہ، اس تو بچ جا، یہ چیز گناہ ہے۔ فرمایا تواڈے وچوں امام بخاری نے روایت کی تھی، فرمایا تواڈے وچوں سب تو زیادہ میرا محبوب ہوئے جس کے اخلاق سب تو چنگے۔ تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا، امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ سب تو زیادہ میرا محبوب، فرمایا حضور فرمانے نے سب تو زیادہ میرا محبوب، میرے نال محبت رکھنے والا، میں اس کے نال محبت رکھنے والا وہ بندہ ہوئے گا جس کے اخلاق سب تو اچھے ہوں، جس کے اخلاق سب تو اچھے ہون گے۔ امام بخاری امام مسلم نے روایت کیتا ہے کہ تواڈے وچوں اچھے ہونے جنہاں دے اخلاق چنگے نے۔ امام ابو داؤد نے روایت کیتا ہے کہ ایمان دے اندر زیادہ کامل او نے جنہاں دے اخلاق چنگے نے۔ امام بیہقی نے روایت کیتا ہے کہ خلق حسن تو بہتر انسان کوئی چیز نہیں دیتی گئی، یعنی انسان نو سب تو بہترین چیز یہ دیتی گئی ہے کہ وہ اچھے اخلاق دے نال پیش آئے، اچھی گفتگو کرے، اچھے طریقے دے نال سلام کلام کرے۔ امام ترمذی نے روایت کیتا ہے کہ قیامت دن مومن دی میزان دے اتے سب تو بھاری جو چیز رکھی جائے گی نا وہ خلق ہوئے گا، چنگا اخلاق ہوئے گا۔ فرمایا قیامت دے دن مومن دے نام اعمال دے اندر جڑی چیز بھاری ہوئے گی، جس کا زیادہ وزن ہوئے گا، فرمایا او حسن اخلاق ہوئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ہو، اور اللہ تعالیٰ اس نو دوست نہیں رکھدا جڑا فحش گو ہوئے، بد زبان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں دوست نہیں رکھدا، اللہ انہوں پسند نہیں فرماندا جڑا فحش گو ہوئے اور بد زبانی اختیار کرتا ہوئے۔ اور یاد رکھو میزان تے اسی سارے ہی آنے ہیں کہ یا اللہ نیکیاں دا پلڑا بھاری ہوئے اور تیری رحمت دے نال، تیرے کرم دے نال اسی جنت جائیے۔ یہ حضور دے غلام ہو تاجدار کائنات نے 1450 سال پہلے فرمایا کہ اے جڑا نا اے وٹا بھاری ہے، اے چوکھے اپنے نام اعمال دے اندر جمع کر لو تاکہ تہاڈا پلڑا جڑا ہے نا او بھاری رہے۔ فرمایا مومن، امام ابو داؤد نے روایت کی تھی، فرمایا مومن اپنے اچھے اخلاق دی وجہ تو قائم اللیل اور صائم النہار دے درجہ پا لے۔ فرمایا ایک مومن ہے، ایک مسلمان ہے، رات نو قیام کردا ہے، دن نو روزہ رکھدا ہے۔ فرمایا جڑا او مرتبہ اور مقام پاندا ہے نا، جڑا مرتبہ
اور مقام وہ بندہ پاندا ہے نا، فرمایا دوجا بندہ اپنے چنگی عادتاں تو وجہ نہیں وہ مرتبہ پا لے. ایک بندہ بھوکا رہ کے رات نو جاگ کے مرتبہ پاندا ہے، فرمایا دوجا بندہ اپنے اخلاق دی برکت دے نال، حسن خلق دی برکت دے نال اس طرح دا مرتبہ پا لیندا ہے. فرمایا مومن دھوکا کھا جان والا ہوندا ہے، یعنی اپنے کرم دی وجہ سے دھوکا کھا جاندا ہے، نہ کہ بے عقلی ہوندا ہے. اور فاجر دھوکا دین والا ہوندا ہے، یعنی بدخلق ہوندا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو کئی مرتبہ مومن مسلمان نو کوئی دھوکا دے دے، آندا یار کوئی گل نہیں اللہ پاک یہ اللہ پاک ہی کرم فرمایا، اگلا آندا ویکھ کڈا بے وقوف بنایا. میں نہیں، وہ اس گلوں بے وقوف نہیں بنیا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات تے بھروسہ رکھے کہ میں اینو دوبارہ دھوکا نہ دیاں، اینے میرے نال فراڈ کر لیا، میں اس دے نال فراڈ نہ کراں، تاکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی پاک مقدس دی اندر مجرم نہ بنا. تے اگلا بندہ سوچتا ہے کہ ویکھ میں اینو کر لیا، اینو کوئی اتنی طاقت نہیں ہے یا اینو جانچ نہیں ہے اس طرح دا کام کرن دی. فلہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ دھوکا کھا لیندا ہے اس وجہ نہیں کہ وہ بے عقل ہے، بلکہ اس واسطے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی دے عذاب کو ڈر دے، اللہ تبارک و تعالی دے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی احکامات کے مطابق وہ چل رہی ہے. فرمایا اللہ کو ڈرو، جتھے بھی ہو برائی ہو جائے تو اس تو بعد نیکی کر لو کہ یہ انہوں نے مٹا دے گی اور لوگوں دے نال اچھے اخلاق دے نال پیش آؤ. میں اس حضور فرما نے کہ میں اس واسطے بھیجیا گیا تاکہ اچھے اخلاق دی تکمیل کر دیا. پھر دوستو نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامو ان تمام احادیث مبارکہ دا خلاصہ کلام ہی ہویا ہے کہ اسی حضور دا آکھیا مناں گے تے یقیناً قبر و حشر دے معاملات آسان ہون گے، مخلوق خدا دے نال پیار کران گے، محبت رکھاں گے، اللہ قیامت دے دن ساڈے اوتے کرم فرمائے گا. دعا ہے اللہ تعالی انہوں مینوں اسی سارے نوں سن کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.